الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعے پہ آپ حضرات کے سامنے قادیانی نمائندے کے کچھ حالات و واقعات بیان کیے تھے۔ قادیانی مختلف فروع اور داروں میں علاقوں میں کام کرتے ہیں۔ فری ڈسپنسریاں یا فری علاج معالجہ اور دیگر ایسی چیزوں کو وہ اجاگر کرتے ہیں جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، حالانکہ وہ ہمدرد نہیں بلکہ دشمن ہوتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ان کی پہنچ بہت اونچی ہوتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے ہاں ان کا عام کافروں کا مرتبہ بھی نہیں۔ سیدھا سیدھا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک کو اٹیک کرتے ہیں۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اٹیک کرنا ایسا ہے جیسے پورے دین کو اٹیک کیا جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے، اور جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے، وہ حضرات ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آتے، اور اللہ رب العزت ان کو ان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع المحاسن ہیں، یعنی جتنی بھی نیکیوں کے وجود ہیں، جتنی بھی نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں یا چھپی ہوئی ہیں، ان کا وجود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کائنات کا حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی وجہ سے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ اگر مجھے نہ پیدا کیا جاتا تو کائنات کو نہ پیدا کیا جاتا، اور کائنات کو اگر پیدا کیا گیا ہے تو وہ میرے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام آئے دنیا میں تو ان کا آنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ نوح علیہ السلام بھی ان کی پیشن گوئی دینے آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی پیشن گوئی دینے آئے، اور ہر نبی اپنی امتیوں کو بتاتا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا، اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور قرآن پاک نے ایک نبی کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنی امتیوں کو کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک دو تھے، زمین پر نام تھا محمد اور عرش پر نام تھا احمد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرش والا نام بتایا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی ہی میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور چلتے چلتے ایک بات اور کرتا جاؤں کہ جتنے بھی نبی تھے وہ سب کے سب دعائیں کرتے تھے کہ یا الہ العالمین، یہ جو امت تو نے پیدا کی ہے یہ امت ہمیں عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتے
کہ یہ امت جو ہے آپ کو نہیں مل سکتی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے۔ تو انبیاء اکرام پھر دعا کرتے، یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا گیا کہ یہ آخری زمانہ میں جب دجال آئے گا، اس زمانے میں یہ دنیا میں دوبارہ مبعوث کیے جائیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، یہود و نصارہ بالکل ختم ہو جائیں گے، ابتدا ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر جامع المحاسن ہیں، جتنی بھی خیریں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو پہنچ رہی ہیں۔ اس کے مد مقابل جو ہمیں انگریز نے ایک نمونہ دیا، جس کے حوالی ہمارے علاقوں میں پھیل رہے ہیں، وہ تو گندگی کا ڈھیر تھا۔ اس کا کوئی کام سیدھا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے بھی اتنے عظیم المرتبت تھے کہ دیکھنے والا شخص دیکھ کے کہتا لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے۔ اور غلام احمد قادیانی کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ بدبخت، تجھے نبوت کرنے کا کیا دعویٰ پیش آیا؟ کہا اگر ابوالکلام آزاد نبوت کا دعویٰ کرتا تو اس کے ساتھ ججتا کہ وہ شکل و صورت میں بھی خوبصورت ہے، خطابت میں بھی ایک اعلیٰ مقام ہے، علم میں بھی وہ بے انتہا اعلیٰ درجے پر ہے، لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا، اور تو نہ علم میں کچھ ہے اور نہ ہی تیرے پاس کچھ اور حسن ہے، اور نہ تو ڈھنگ کا چل سکتا ہے، اور نہ ہی ڈھنگ کے تیرے پاس کوئی چیز ہے، اور تو نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ہر جگہ پہ اللہ نے اس کو رسوا کیا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس میں اس کی ذلت نہ ہوئی ہو، ہر جگہ پہ اللہ نے اس کو نامراد کیا۔ پاکستان میں جب یہ بات اسمبلی میں آئی تو ہم اسمبلی میں اس آدمی کو بھیجتے ہیں جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ مورے کا مورے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مرزا بشیر جو اس کا خلیفہ تھا، اس نے خوبصورت کلہ پہنا ہوا، زبردست قسم کا جوڑا پہنا ہوا آ رہا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، تو وہ سارے کھڑے ہوئے کہتے ہیں یہ بندہ کافر ہو سکتا ہے، اس کو تم کافر کہتے ہو؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا صبر کرو، جب یہ گلفشانیاں پھینکے گا نا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کافر ہے کہ نہیں ہے۔ جب اس نے
اپنی بات کی تو سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کہ یہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل و خوار کیا. خود مرزا قادیانی اللہ رب العزت نے ایسے ایسے اس سے کام کروائیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہے. بے شمار اس نے پیشن گوئیاں کی، لیکن کوئی ایک پیشن گوئی ایسی نہیں ہے جو پوری ہوئی ہو. اس نے کہا میں 500 کتابیں لکھوں گا. سب لوگوں سے چندہ لیا. چندہ لینے کے بعد اس نے 5 کتابیں لکھی. 5 کتابیں لکھنے کے بعد لوگوں نے شور مچایا کہ آپ نے 500 کتابوں کے پیسے لیے ہیں اور آپ نے لکھی 5 ہیں. تو کہنے لگا 2 صفریں آپ اپنی طرف سے لگا دیں، 500 بن جائے گا. اور عقل مند اتنا تھا کہ اوپر والا بٹن نیچے باندھتا اور نیچے والا اوپر باندھتا. عقل اس کی اتنی تھی. اور پیشن گوئی دینے کے لیے اس نے ساتھ ایک آدمی رکھا ہوا تھا. اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ دیکھو کوئی بندہ ہمارا مخالف مرنے کے قریب ہے تو تم جا کر چیک کرو کہ وہ کتنے دن میں مرتا ہے، ہمیں آ کر بتاؤ. ایک ہندو مخالف تھا. پچھلی مرتبہ عیسائی کا واقعہ سنایا تھا کہ عیسائی اس کی مخالفت کر رہا تھا. ایک ہندو نے اس کی مخالفت کی. مسلمانوں کی حالت پر اسے ترس آیا. اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو بتاؤ. تو انہوں نے قرآن پاک پیش کر دیا. جب قرآن پاک پیش کیا تو اس نے کہا میں بھی ایسی آیات بنا سکتا ہوں. تم نے لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں نے لکھ دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب الورید. قادیانی منہ چھپاتے پھرتے رہے. یہ بیمار ہو گیا. حکیم نور الدین پہنچ گیا علاج کے لیے. جب وہاں پہنچا اس نے دیکھا یہ تو بیمار ہے، تو اس نے آ کر کہا تم اعلان کر دو 15 دن کے اندر اندر یہ مر جائے گا. اللہ نے اس کو 3 دن بعد شفا دے دی. اور اس نے پھر جا کر للکارا کہ آؤ میرے مقابلے میں، اگر تم سچے مسلمان ہو، تمہارا نبی سچا ہے تو آؤ میرے مقابلے میں. ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس ہندو کا مقابلہ کر سکیں. اور اللہ رب العزت نے دشمنوں سے ان کو ذلیل کروایا. ہندو مسلمان کا دشمن، یہودی مسلمان کا دشمن، عیسائی مسلمان کا دشمن. اللہ نے ان جیسے لوگوں سے ان کو ذلیل کروایا ہے. اور مسلمانوں کے علماء کو تو یہ جواب ہی نہیں دے سکتے. ایک جگہ پہ عدالت میں مد مقابل یہ آ جاتا ہے غلام احمد قادیانی. تو خطیب اسلام امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مد مقابل آتے ہیں.
شاہ صاحب نے پوچھا اور تو کیسے اپنے آپ کو احمد کہتا ہے، نبی ہے تو، تیرا نام تو غلام احمد ہے؟ تو کہنے لگا جی وہ تو میری ماں نے میرا نام احمد رکھ دیا ہے، ساتھ غلام ملا دیا ہے، ورنہ میں تو احمد ہی ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اللہ ہوں۔ جج کہنے لگا مولوی صاحب تانوں کیوں ہو گیا ہے، چلو وہ تو ہے ہی کافر ہے۔ نے کہا کہ میں اللہ ہوں۔ غلام احمد قادیانی کہنے لگا تمہارا نام تو عطا اللہ ہے۔ کہا یہ میری ماں نے محبت میں عطا ساتھ لگا دیا ہے، میں اللہ کہتا ہوں کہ میں نے اس خبیث کو جو ہے نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے، تو کدھر سے نبی بن کے آ گیا؟ تو اس کے پاس اس وقت بھی جواب نہ بن سکا، جواب نہیں دے سکا یہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی رسوا کریں گے۔ یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، علماء نے بیان کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ آج تک یہی کہہ رہے ہیں جی یہ ان کو اقلیت مان لو۔ ہمارے احمدی بھائی وہ تمہیں ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، وہ تمہیں وہ الفاظ کہتا ہے جو آدمی زبان پہ نہیں لا سکتا، اور تم کہہ رہے ہو یہ ہمارے بھائی ہیں۔ وہ تمہیں بھائی کہنے کو تیار نہیں۔ اس نے تو تمہارے تمام ائمہ اکرام کو، مجتہدین کو، صحابہ تک کو برا بھلا کہا، تمہارے بزرگان دین کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ ماں بہن کی گالی اس نے دی ہے، اور ہم ہیں کہ جو کہتے ہیں جی یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو جیسے ہم اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچائیں، ایسے ہی ہم دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو ان سے محفوظ رکھیں، ہم خود بھی بچیں اور ان کو بھی بچائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔